ایپیسوڈ 22۔ عبدل نے گولیاں چلا دی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ گولیاں کھنہ سے ٹکرا کر گر پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی ایسا جادوگر آ کر کھڑا ہو گیا ہو جسے گولیاں بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عبدل نے جھلا کر وہ پستول بھی اس پر کھینچ مارا جو سلاخوں سے ٹکرا کر کوٹری میں ہی گر پڑا، جبکہ اس دوران میں کھنہ کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ ماں قسم، تم آدمی یا بھوت؟ سالا اکھا پستول خالی ہو گیا پرنتو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا؟ اپن کوئی ڈریم تو نہیں دیکھ رہے لا؟ بہت معمولی سی بات ہے عبدل، تمہارے پستول میں ناکارہ کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ کھنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو وہ سالا بھوپت اپن کے ساتھ بلف کر گیا، پر کیوں؟ ہاں، چاہو تو تم اسے بلف کہہ سکتے ہو، لیکن یہ اس کی بھی مجبوری تھی۔ اس کو وہی کرنا تھا جو میں نے کہا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے میرے کہنے پر کیا تھا۔ تم سالا کیسا آدمی ہے؟ اپن کی سمجھ میں تمہارا ڈرامہ نہیں آ رہا۔ تم اپن کو کس لیے طرف پھانس رکھا ہے اور ایسا سٹوری بنانے کا ضرورت کیا تھا؟ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم جیسا آدمی جب فرار ہونے کا منصوبہ بنائے تو کس طرح عمل کرتا ہے۔ میں نے ایک تجربہ کیا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی حرکت سے میرے تجربے میں اضافہ کر دیا۔ عبدل کھنہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا سابقہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں سے پڑ چکا تھا۔ وہ سب کالے ہی دھندوں کے لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی فطرت، نفسیات ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ وہ بے رحم لوگ تھے، لیکن اس نے آج تک اس جیسا آدمی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو عبدل، اگر تم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہو تو یہاں سے نہیں نکل سکتے، لیکن یہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو بابا اپن کو وہ طریقہ ہی بتا دو۔ ماں قسم، اس کوٹری میں پڑے پڑے تو اپن کا مغز سڑ گیا ہے۔ تمہیں اپنے ساتھی سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا بولتا ہے بھائی؟ تم کیا بولا؟ میرا ساتھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اپن کا استاد بھی سارا تمہارے ہی پاس ہے ابھی تک، لیکن اس کو کدھر رکھے ہے تم نے؟ اپن سارا اس کو روز ڈریم میں دیکھتا ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ماں قسم، بڑا یاد آتا ہے وہ۔ کدھر ہے وہ؟ وہ بھی اسی عمارت میں کہیں قید ہے، لیکن میں نے ابھی اسے تمہارے بارے میں نہیں بتایا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو یا نہیں؟ تم کیسے بات بولتا ہے؟ سالا اپن اور استاد سے مقابلہ کرے؟ لگتا ہے تمہارا مغز ڈھیلا ہو گیا ہے۔ شاید تم جانتا نہیں ہے کہ سالا اپن کا استاد کیا شے ہے اور اپن کا اس سے کیا تعلق ہے۔ سالا وہ اپن کا مائی باپ ہے، اپن اس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تم بھی نا، تو تم اس سے مقابلہ نہیں کرو گے؟ کھنہ نے درشت لہجے میں کہا، لیکن اس کے چہرے کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لہجہ درشت ہونے کے باوجود اس کا چہرہ پرسکون ہی تھا۔ بول دیا نا اپن اس سے مقابلہ کبھی نہیں کرے گا، چاہے سالا اپن کی آکھا زندگانی اسی کوٹری میں کیوں نہ بیت جائے۔ تم بھی نا سالا اوندھی کھوپڑی کا معلوم دیتا اپن کو۔ اگر میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں تو تم اپن کو چاہے 50 لاکھ دو، اپن استاد سے مقابلہ نہیں کرے گا تو بس نہیں کرے گا۔ تم استاد کو چھوڑ کر اپن کو چاہے پوری فوج سے بھڑا دو، اپن لڑ جائے گا، اور استاد سے کبھی نہیں۔ تم ہر حال مجھ سے مقابلہ کرو گے عبدل۔ میں تمہاری ضد کی خاطر اپنے تجربے کا ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہر حال مجھ سے مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ تم ادھر سے جاتا یا نہیں؟ عبدل جھپٹ کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ اس نے سلاخوں کے درمیان سے اپنا ایک ہاتھ نکال کر کھنہ کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ عبدل نے اسے زور زور سے گالیاں دینی شروع کر دی، گھونسے دکھائے، لیکن کھنہ سگار کا کش لیتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ داور نے اپنی سانسیں سینے میں روک لی، آنکھیں بند کی اور اپنے جسم کی پوری قوت اپنے بازوؤں پر مرکوز کر دی۔ کھنہ نے اسے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے اعصاب کو بھڑکنے نہ دے، اپنے ذہن کو قابو میں رکھے اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کوئی عمل شروع کرے۔ داور اب یہی کر رہا تھا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور اس کی جدوجہد کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب سے یہاں لایا گیا تھا اسی طرح بندھا ہوا تھا۔ صرف اس وقت اسے کھولا جاتا تھا جب اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جانا ہوتا۔ اس وقت 6 آدمی اس کے چاروں طرف ہتھیار لیے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ اتنے لوگوں سے بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اسے اس طرح کیوں قید رکھا گیا ہے، اور یہ کھنہ اس سے چاہتا کیا ہے۔ اس شخص سے تو کبھی اس کی دشمنی بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے ان لوگوں سے عبدل کے بارے میں کئی بار پوچھا، لیکن وہ سوائے خاموش رہنے کے اور کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ داور نے تنگ آ کر ان سے سوال کرنے ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس کے خون کی تپش اتنی شدید تھی کہ اسے خود حدت سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی پوری قوت اپنے بازوؤں پر صرف کر دی تھی، سانسیں روک لی تھی۔ اس طرح اس کا پورا جسم اس انداز سے ہلکے ہلکے جھٹکے لینے لگا جیسے اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور دونوں کلائیوں کو ہلکے ہلکے بل دینے لگا۔ اس نے کلائیاں نیچے کی طرف کر لی، پھر اپنے ذہن کی ساری توجہ مرکوز کر کے زوردار جھٹکا دیا۔ پہلی بار تو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دوسرا جھٹکا دیا تو اس بار اس کی بندشیں ٹوٹ گئیں۔
اس کے دونوں ہاتھ اس طرح اچھل کر اس کے سینے سے ٹکرائے جیسے ان میں اسپرنگ لگے ہوں۔ اس نے اپنی سانسیں ڈھیلی چھوڑ دی، چہرے پر جمع ہوا خون پورے بدن میں پھیل گیا۔ اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ پہلی کامیابی تھی۔ ابھی اس کے راستے میں لوہے کی سلاخوں والا مضبوط دروازہ حائل تھا۔ وہ بستر سے نیچے اترا، اس کے اندر کا خوخار داور جاگ اٹھا تھا۔ وہ سلاخوں والے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اصل مرحلہ ان سلاخوں کا تھا۔ اس نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ دروازہ خودکار ہے۔ کسی مقام پر کوئی ایسا بٹن لگا ہوا تھا جس کو دبانے سے دروازہ ایک طرف سرک جاتا تھا۔ ایسے دروازے کو کھولنا بہت مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور دروازے کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے 2 سلاخیں پکڑ لی۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا ہو۔ وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف لڑک گیا۔ ان سلاخوں میں بجلی کی رو دوڑ رہی تھی۔ یہ داور کی قوت برداشت تھی کہ بجلی کا جھٹکا کھانے کے بعد وہ زور سے نہیں چیخا، لیکن اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ رینگتا ہوا بستر کے پاس آیا اور ایک پائے کو پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اور بجلی کے جھٹکے کی صورت میں یہ لکڑی اس کے لیے مسیحا ثابت ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اس پائے کو پکڑے بیٹھا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کے بدن کی لرزش کم ہوتی چلی گئی، لیکن اس کی آنکھیں ابھی تک سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ لہو کی حدت سے سلگ رہا تھا۔ اس نے زور زور سے اپنے سر کو جھٹکے دیے۔ اس کے اعصاب کسی حد تک قابو میں آ گئے۔ وہ پائے کا سہارا لیتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے سلاخوں کی طرف دیکھا، سلاخوں سے اوپر نظر دوڑائی۔ وہ دیوار میں چھپی ہوئی وائرنگ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو بجلی کی رو کو روک سکے۔ پھر اسے بستر کے پائے کا خیال آیا۔ یہ خیال آتی وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا اور اس نے ایک پائے کو الگ کرنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس نے پائے کو ایک جھٹکا دیا اور ٹھیک اسی وقت تالیاں بجنے لگیں۔ داور زخمی شیر کی طرح غراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے باہر کھنا کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی وہی سوٹ تھا، لیکن وہ اس وقت سگار نہیں پی رہا تھا۔ وہ ایسے تالیاں بجا رہا تھا جیسے کوئی پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ بہت خوب، مجھے تم ہی جیسے لوگ پسند ہیں جو ہر حال میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تم واقعی ایک دلیر آدمی ہو۔ ورنہ تم نے مجھے اس طرح قید کر کے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ تم اس سمے میرا تماشا دیکھ رہے ہو، ایک سمے وہ بھی آئے گا جب پورا شہر تمہارا تماشا دیکھے گا۔ مجھے دھمکیاں دینے کی کوشش مت کرو۔ اس کے لہجے میں اگرچہ لاپرواہی تھی، لیکن داور نے محسوس کیا کہ اس کی دھمکی نے کھنا کے روشن چہرے کی جگمگاہٹ مدھم کر دی تھی۔ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہوں۔ میں نے اتنی دولت اور اتنی شکتی یوں ہی حاصل نہیں کر لی۔ تمہارے پاس تو تمہارے آدمیوں کی خریدی ہوئی شکتی ہے کھنا۔ تم ذرا مجھے اس کمرے سے باہر نکال کر دیکھو، پھر دیکھتا ہوں کہ تم میں کتنی شکتی ہے۔ تم تو بچوں جیسی باتیں کرنے لگے۔ ہر شخص کی شکتی مختلف ہوا کرتی ہے۔ تمہارا کیا وچار ہے؟ صرف جسمانی شکتی ہی کوئی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دولت کی شکتی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تم جیسے 200 آدمیوں کو بیک وقت خرید سکتی ہے۔ ذہن کی شکتی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، جس کے بل پر ایک کمزور سا آدمی بھی پورے ملک پر حکومت کر سکتا ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس ذہن کی شکتی بھی ہے اور دولت کی بھی۔ میں ان کے بل پر بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اس طرح قید کیوں کر رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں نے شاید تمہیں بتا دیا تھا کہ میں انسانوں کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے یہ مشغلہ بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر تم جیسے مجرموں کی نفسیات جو اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ دنیا ہزاروں شکتیمان اور بدھیمان لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس سمے تم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ میری نگاہوں میں تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے، کیونکہ تم ہی جیسے لوگ ایسے جرائم کرتے ہیں جن میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، جبکہ ہم جیسے لوگوں کا معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ ہم سامنے آتے ہیں اور للکار کر اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم چھپ کر وار کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ باتیں تم اچھی کر لیتے ہو۔ بہرحال میں تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، پر اس کی ایک شرط ہوگی۔ اگر تم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کسی کی شرط ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو کچھ کرتا ہوں اپنی من مرضی سے کرتا ہوں۔ چلو شرط نہ سمجھو، ایک سودا سمجھ لو۔ میں تمہیں اس کے عوض 5 لاکھ روپے بھی دوں گا۔ اس مہربانی کا کارن بھی بتا دوں۔ داور دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں اب لاپرواہی آ گئی تھی۔ شاید تمہیں میرے مزاج کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں انسانوں کو مختلف حالات میں ڈال کر ان کا مشاہدہ کرتا ہوں، یہی میری تفریح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے کبھی ڈیتھ سیل کا نام سنا ہے؟ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تم اسے کمرہ کہہ سکتے ہو جس میں 2 آدمیوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ زندگی اور موت کی ہوتی ہے، یا تو دونوں ہی مر جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک۔ تمہیں بھی اسی قسم کے کمرے میں ایک آدمی کے ساتھ بند کر دیا جائے گا۔ اگر تم جیت گئے تو تم یہاں سے آزاد بھی ہو جاؤ گے اور 5 لاکھ روپے بھی مل جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا وچار ہے؟
इस तजवीज़ को सुनकर दावर की आंखें चमक उठी। अगर यहाँ से निजात हासिल करने का ये रास्ता था तो ये रास्ता उसके लिए दुश्वार नहीं था। बताओ, क्या तुम्हें तजवीज़ मंजूर है? सीधी सी बात है, तुम इस तरह मुझे खुशी फराम करोगे और मैं तुम्हें रिहा करके तुम्हें खुशी फराम कर दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इसके बाद भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे अंजाम पर सवाए अफसोस के और कुछ नहीं हो सकेगा। दावर ने सख्त लहजे में कहा। सेंडू को एक तो उसके बॉस करमचंद की मौत ने बेहाल कर रखा था, दूसरी तरफ ये समझ में ना आने वाली कैद भी उसके लिए परेशानी का सबब बन गई थी। वो अभी तक ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया था कि आखिर उसे एक कोठरी में किसी जानवर की तरह क्यों बंद करके रखा गया है। उसने खन्ना से एक दो बार पूछा भी, लेकिन उसकी बातें सेंडू की समझ में नहीं आई। वो बहुत मोटी मोटी बातें किया करता था, जबकि सेंडू के नज़दीक अल्फाज की अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही तरबियत दी गई थी कि किस तरह मारधाड़ के जरिए बुरे हालात से निकला जाता है, लेकिन उसे जद्दोजहद करने का मौका ही नहीं मिल सका था। दोपहर के खाने में उसे कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई जिसे खाते उसकी तबीयत बोझल हो गई। उसे यूं लगा जैसे उसके सर पर कोई बहुत बड़ी चट्टान रख दी गई हो। उसकी जुबान मोटी होने लगी, होंठ तड़कने लगे और फिर वो बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गया। होश में आने के बाद उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। ये कमरा भी वो नहीं था जहाँ उसे इससे पहले रखा गया था, बल्कि ये एक हॉल था जिसकी छत से बेशुमार बल्ब लटके हुए थे और उनकी रोशनियों ने उस हॉल को जगमगा रखा था। उसे एक तख्ते पर इस तरह बांधा गया था कि उसके दोनों हाथ फैलाकर बांधे गए थे। यही हाल उसके दोनों पैरों का था। वो तख्ता फर्श पर सीधा रखा गया था, इसीलिए वो भी बंधी हुई हालत में खड़ा हुआ था। वो अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर नहीं देख सकता था, बस उसकी आंखें सामने ही की तरफ देख सकती थी। और वो उस हॉल का दरवाज़ा देख रहा था जो उससे कुछ फासले पर था। उस दरवाजे और तख्ते के दरमियान बहुत सी चीज़ें पड़ी थीं। ये अजियत रसानी के आलात थे जो सेंडू की समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर उसके जहन पर इज़्मलाल सा तारी हो गया था। फिर उसने सामने वाले दरवाजे से खन्ना को आते देखा। उसके साथ दो आदमी और भी थे। वो दोनों बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर मालूम हो रहे थे, लेकिन खन्ना के साथ चलते हुए उनकी हालत ऐसी हो रही थी कि वो आका बड़ी शान के साथ एक सिगार मुंह में दबाए सेंडू की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वो तीनों सेंडू के पास आकर खड़े हो गए। खन्ना दिलचस्प नजरों से सेंडू की तरफ देख रहा था। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, मुझे इस आदमी से कुछ बातें करनी है। हमारी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी जनाब। नहीं, ये मेरा मुजरिम है, इससे जो कुछ पूछना है मुझे ही पूछना है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें ज़रा भी बुद्धि हुई तो ये सब कुछ सच सच बता देगा। सेंडू हैरत से खन्ना की तरफ देखने लगा, जबकि वो दोनों हॉल से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद खन्ना ने जल्दी से हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम किस तरह हो गया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा आखिर? कौन सा जुर्म किया मैंने? तुम वही आदमी हो जिसने अब से 2 साल पहले मेरी महबूबा रीना को गाड़ी से कुचलकर हलाक कर डाला था। कल रात मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था, लेकिन आज इत्तेफाकन मैंने तुम्हें पहचान लिया। क्या बकवास है ये? मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया होगा। ये तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो? सेंडू धाड़ कर बोला। असल बात तो यह है कि तुमने उसे ज़बरदस्ती अगवा भी कर लिया। मैंने इस हॉल की तामीर पर बहुत रकम सर्व की है। ये मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है। मेरा मतलब है कि इस कमरे से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। इस इंतज़ाम के अलावा इस हॉल में खुदकार कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनके ज़रिए यहाँ का हर वाक़या महफूज हो जाता है। मसलन अभी तुम पर जो कुछ गुजरेगी उसकी भी फिल्म बन जाएगी। इतना कहकर खन्ना हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी सर्द और उसका लहजा इतना बेरहम था कि सेंडू को अपना खून तक मुंजमद होता महसूस हुआ। उसका बदन पसीने से भीगने लगा। उसने अपने हाथों को बल देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बंदिशें इतनी कमज़ोर नहीं थीं कि उसके जोर लगाने से टूट जाती। कुछ देर बाद उसने थक कर अपनी कोशिश तर्क कर दी। इस दौरान खन्ना बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखता रहा। बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम इस कस्म की जद्दोजहद करो, ताकि मैं इसे देख देख कर खुश होता रहूं। तुम जलील, कमीने, कुत्ते, हरामी। खन्ना हंसता हुआ हॉल की एक दीवार की तरफ चला गया। उस दीवार पर बहुत से बटन लगे थे। सेंडू की निगाहें उसका ताक़ुब कर रही थी। वो देखना चाहता था कि खन्ना क्या करने वाला है। उसी वक्त खन्ना ने एक बटन दबा दिया और सेंडू को एहसास हुआ कि खन्ना क्या चाहता था। खन्ना की इस हरकत के साथ ही उस तख्ते में करंट दौड़ने लगा। सेंडू का पूरा जिस्म अकड़ गया। उसने एक भयानक चीख मारी। उसका जिस्म तशन्नुज के आलम में झटके लेने लगा। उसने अपने दांत अपने निचले होंठ में इस सख्ती से गाड़ दिए कि वो दांत उसके होंठ में उतरते चले गए। फिर उसने एक दूसरी चीख मारी तो खन्ना ने बटन दबा दिया। बिजली की बरक़ी रौ मुनक़ता हो गई। सेंडू का बल खाता जिस्म सीधा होने लगा। खन्ना ने कहा, तुमने उसकी इज्जत लूट ली थी और अपना जुर्म छुपाने के लिए तुमने उसे हलाक भी कर दिया।
भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो। मैं इस किस्म का आदमी नहीं हूँ। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो मैं भी जानता हूँ कि तुमने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। क्या मतलब? फिर तुम सब क्या कह रहे हो? बात यह है कि मैं अगरचे लाख ताकतवर सही, यहाँ जितने लोग हैं वो सब मुझे अपना हाकिम ख्याल करते हैं। उनमें से कोई भी मेरे आगे सरताबी नहीं कर सकता। इसके बावजूद मुझे अपने अमल का कोई ना कोई जवाब तो पेश करना ही पड़ता है, ताकि उनको भी इत्मीनान हो जाए कि उनका बॉस किसी पर ज्यादती नहीं करता और मेरा काम भी बन जाए। आखिर ये सिलसिला क्या है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? सेंडू के होठों से खून निकलने लगा था और उसका जिस्म पसीने से भीग गया था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसकी रगों से सारा खून निचोड़ दिया गया हो। कैसा लगा तुम्हें? मेरा विचार है कि यह तजुर्बा तुम्हारे लिए भी नया होगा। खन्ना ने बड़े इश्तियाक से पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तकलीफ देने का क्या फायदा? मैंने कहा ना कि मैं तजुर्बा कर रहा हूँ। तुम्हें अजियत में देखकर मेरे तजुर्बात में इजाफा हुआ है। मुझे ये मालूम होगा कि जब इंसान को बिजली का झटका दिया जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है। तू जलील कमीने, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे, जलील इंसान। खन्ना को जवाब दिए बगैर दोबारा दीवार के पास आ गया। उसे दीवार की तरफ जाता देखकर सेंडू की चीखों पुकार में इजाफा हो गया। खन्ना ने बटन पर हाथ रखकर सेंडू की तरफ देखा और फिर बटन दबा दिया। एक जोरदार चीख, एक जोरदार झटका, फिर बटन बंद कर दिया गया। सेंडू का बदन एतदाल पर आया ही था कि खन्ना ने एक बार फिर बटन दबा दिया। एक और तवील चीख, एक दूसरा झटका। ये एक मुनफरिद तजुर्बा था। बार बार झटके देने से सेंडू की जो हालत हो रही थी वो खन्ना के लिए बड़े सुकून का बायस बन रही थी। दूसरी तरफ सेंडू का बदन बार बार झटके खाता, अकड़ता और फिर ठंडा हो जाता। चीखते चीखते उसके हलक के उजलात बैठने लगे। तशन्नुश किसी कैफियत तारी हो गई उस पर। होठों के साथ साथ उसकी जुबान का अगला सिरा भी दांतों तले दब कर कट चुका था, जिससे खून रिसने लगा था। बिलाखिर खन्ना दीवार के पास से हटकर दोबारा सेंडू के पास आ गया। उसकी लज्जत बहुत बढ़ गई थी। क्या हाल है तुम्हारे? भगवान के लिए मुझे जाने दो। तुम ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो मुझ पर? मैं तुम्हें रिहाई हासिल करने का एक आसान तरीका बता सकता हूँ। खन्ना ने पुरस्कार लहजे में कहा, क्या तरीका है? सेंडू ने निढाल अंदाज में पूछा, बताओ, भगवान के लिए बताओ, क्या करना होगा मुझे? कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो तरीका यह है कि तुम खुदकुशी कर लो। क्या? क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सच बताऊं, मैंने आज तक किसी को खुदकुशी करते नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि किसी को खुदकुशी करते हुए देखने की लज्जत कैसी होती है। मैं इस तजुर्बे से अब तक महरूम रहा हूँ। तुम चाहो तो तुम मेरा काम कर सकते हो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि खुदकुशी करने वाले के चेहरे पर कैसे तासुरात होते हैं। जलील कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद को आज़ाद तो करा लो, फिर मुझे मारने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम इस कैद से कभी रिहाई नहीं हासिल कर सकोगे। ये मेरा वचन है। इसीलिए बेहतर है कि मैंने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करो। यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मुकद्दर में एक अजियतनाक मौत लिखी है। लानत हो तुझ पर। सेंडू ने अचानक उसके मुंह पर थूक दिया। मैंने तुम्हारी इस हरकत का बुरा नहीं माना। खन्ना ने जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे से थूक साफ किया, फिर रुमाल को एक तरफ फेंक दिया। हमारा ये रद्द अमल बिल्कुल फितरी है। बहरहाल, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम्हें मेरी बात मानना होगी, वरना इसी तरह तशद्दुद बर्दाश्त करते रहो। सेंडू ने उसे एक मोटी सी गाली दी और खन्ना हंसते हुए दीवार की तरफ बढ़ गया। वो बहुत ही अजीब सा आदमी था, बहुत अक्खड़ और बहुत नरम हो, बहुत बहादुर और बहुत दिलेर। इसके साथ ही वो नर्म मिजाज भी था। खन्ना ने उस पर बहुत एतमाद किया था। खन्ना को उसका नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन उसने खन्ना को अपना नाम राजा बतलाया था। खन्ना ने उसके हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उसके लिए यही बहुत था कि राजा बहुत काम का आदमी था और वो खन्ना के बहुत से मामलात बड़ी खूबी से संभाल रहा था। खन्ना को तजुर्बात करने का शौक था और तजुर्बात की खातिर इंसानों को फराहम करने का काम राजा का था। राजा के बगैर खन्ना कुछ भी नहीं कर सकता था। खन्ना और राजा की मुलाकात भी बहुत अजीब अंदाज में हुई थी। उस वक्त खन्ना ने अपने हाथ पांव भी नहीं फैलाए थे। बेपनाह दौलत रखने के बावजूद उसने अभी तक किसी इंसान को तख्ता मश्क बनाने की जरूरत नहीं की थी। इस काम के लिए उसे किसी काबिल एतमाद साथी की तलाश थी और फिर उसकी मुलाकात राजा से हो गई। उसने राजा को एक होटल में देखा था। वो एक छोटा सा होटल था जिसकी मालिका एक बेवा मिसेस कल्याण थी। उसकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी और उसने अपनी गुज़र औकात के लिए कल्याणी नाम का छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रखा था। वो खाने भी अपने हाथों से पकाया करती, जिनमें घर के खानों जैसी लज्जत हुआ करती।
کھانوں کے شوقین لوگوں کے لیے یہ ریسٹورنٹ بہت غنیمت تھا۔ اس کے باوجود اس ریسٹورنٹ میں زیادہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی۔ اس کا کارن یہ تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی آرائش بہت معمولی تھی اور مخصوص کھانوں کے شوقین یوں بھی بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ انہی گنے چنے گاہکوں میں کھنا بھی تھا۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا اور اپنے پسندیدہ کھانے کھا کر واپس چلا جایا کرتا۔ چونکہ اس ریسٹورنٹ میں آنے جانے والوں کی تعداد محدود تھی، اسی لیے سبھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ایک دوپہر کو کھنہ نے یہاں راجا کو دیکھا۔ کھنہ کو یہ نوجوان بہت پسند آیا۔ اس کے انداز میں عجیب سی بے نیازی اور لاپرواہی تھی۔ وہ چائے پی رہا تھا۔ کھنہ اس کے سامنے والی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے مسز کلیان آرڈر لینے کے لیے اس کے پاس آئی۔ وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ویٹرس بھی خود ہی تھی۔ مسز کلیان، یہ نوجوان کون ہے؟ کھنہ نے راجا کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم نہیں، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں، شاید نیا معلوم ہوتا ہے۔ کھنہ نے کھانے کا آرڈر دیا اور مسز کلیان کچن کی طرف چلی گئی۔ پھر اسی وقت وہ واقعہ ہوا جس نے کھنہ اور راجا کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ اس ریسٹورنٹ میں اچانک دو نوجوان دوڑتے ہوئے گھس آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ دونوں نے اندر آتے دروازہ بند کیا اور دروازے پر لٹکی ہوئی وہ چھوٹی سی تختی دوسری طرف گھما دی جس پر انگریزی میں کلوز لکھا تھا۔ کھنہ نے پریشان ہو کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ اس نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس وقت ریسٹورنٹ میں سوائے کھنہ اور اس نوجوان کا اور کوئی نہ تھا۔ کھنہ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کی بے نیازی دیکھ کر کھنہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اس سے نگاہیں ہٹا کر ان دونوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تم دونوں اپنی جگہ سے ہلنا مت، گڑبڑ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، پستول والے نے کہا۔ اس دوران دوسرے نے زور زور سے مسز کلیان کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ اے بڑھیا، باہر آ، چل باہر آ۔ مسز کلیان اس وقت کھنہ کا آرڈر لے کر ٹرے ہاتھ میں لیے کچن سے باہر آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ ٹرے اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے رہ گئی۔ تم دونوں پھر ادھر آ گیا، کہیں اور جا کر غرق کیوں نہیں ہوتا؟ تم لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مسز کلیان نے غصے سے کہا۔ آج تو ہم تجھے تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں بڑھیا۔ سب سے پہلے تیری دولت پر قبضہ کریں گے۔ تو نے بہت مال جمع کر لیا ہے، پھر تیرے اس ریسٹورنٹ کی ایسی کی تیسی کر کے چلے جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لے، آج میرے پاس پستول بھی ہے، اگر تو نے آواز نکالی تو تیری کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا، سمجھی کیا؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک کرسی اڑتی ہوئی اس نوجوان کے ہاتھ سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر ایک طرف گر پڑا۔ پھر دوسری کرسی اڑی اور اس نوجوان کے چہرے پر پڑی اور وہ کرسی میں الجھتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کھنہ دیکھتا رہ گیا۔ کرسیاں یوں اڑ رہی تھی جیسے گولیاں چل رہی ہوں۔ کھنہ نے ایسا فن اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کرسیاں وہ نوجوان اڑا رہا تھا جو بڑی خاموشی سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تیسری کرسی نے دوسرے نوجوان کو ڈھیر کر دیا۔ ان دونوں کے ڈھیر ہو جانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے فرش پر گرا پستول اٹھا کر اس چیمبر کو کھول کر گولیاں نکال کے اپنی جیب میں ڈالی اور پھر دونوں کو کالروں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ دونوں کرسیوں سے زخمی ہو گئے تھے۔ ایک کا سر پھٹ گیا تھا اور دوسرے کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ نوجوان بڑے اطمینان کے ساتھ ان دونوں کو کھینچتا ہوا دروازے تک لایا اور دروازہ کھول کر دونوں کو باہر کی طرف اچھال دیا۔ اس کے بعد وہ اسی اطمینان سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کھنہ حیرت زدہ رہ گیا، جبکہ مسز کلیان کی حالت بھی کھنہ سے مختلف نہیں تھی۔ جوان، تم نے تو کمال کر دیا۔ مسز کلیان اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی نوجوان کی میز کے پاس آ گئی۔ تمہارا بہت بہت دھنیہ واد، لیکن تم ادھر سے جاؤ، وہ آدمی لوگ بہت خراب ہے، وہ تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ بہادر نہیں ہوا کرتے، تم جا کر دیکھ لو، وہ دونوں اٹھ کر بھاگ گئے ہوں گے۔ مسز کلیان دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور مطمئن ہو کر واپس آئی۔ ٹھیک بولا تم، وہ دونوں بھاگ گیا ہے، لیکن میرے کو پھر تنگ کرے گا۔ ابھی تو بھاگ گیا ہے لیکن پھر آئے گا۔ اطمینان رکھو، وہ اب نہیں آئیں گے، نوجوان نے کہا اور اپنی بقایا چائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھنہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اسے اس شخص کی دلیری اور بے نیازی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ایسے ہی کسی جیالے کی تلاش میں تھا۔ کیا میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ بیٹھ جاؤ، یہ ہوٹل میرا نہیں ہے، تم جہاں چاہو بیٹھ سکتے ہو، وہ بے نیازی سے بولا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں میرے نام سے کیا لینا دینا؟ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں، مجھے تمہاری دلیری پسند آئی۔ چلو میں اپنا نام بتا دیتا ہوں، مجھے کھنہ گریوال کہتے ہیں، اب تم بتاؤ۔ میرا نام راجا ہے۔ ہندو یا مسلمان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آوارہ گرد آدمی ہوں، مجھ جیسے آدمیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی زمین نہیں ہوتی۔ خوب،
مجھے تم ہی جیسے آدمی کی تلاش تھی، اب تم مل گئے ہو تو میں تمہاری سہایتا سے اپنے سپنوں کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اور کیا ضروری ہے کہ میں تمہارے کام آ جاؤں؟ میں نے پابندی نہیں سیکھی، تم میرے کام آؤ گے، کیونکہ میں اپنی دولت کے ذریعے تمہاری آوارہ گردی کے کرب کو ختم کر دوں گا۔ اچھا؟ راجا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اتنا دعویٰ ہے تمہیں؟ بتاؤ، کتنی دولت ہے تمہارے پاس؟ بے تحاشا، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنا ساتھی بنا کر خوشی محسوس کروں گا۔ راجا اسی لاپرواہی کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کھنا اسے اپنے ساتھ اپنی عالیشان کوٹھی میں لے آیا۔ راجا اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر بھی مروب نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ کھنا نے اس کی خاطر مدارات کے بعد اپنا پلان اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اپنی بے پناہ دولت کے بل پر انسانوں پر تجربات کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اب تک کوئی ایسا قابل اعتماد ساتھی نہیں مل سکا تھا جو اس کے لیے انسانوں کی سپلائی کرے اور اس کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ اور اب اسے راجا مل گیا تھا۔ راجا نے بڑی حیرت سے اس کی باتیں سنی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی شخص کا شوق اس قدر انوکھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے کھنا کے شوق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل دلچسپی اس معاوضے سے تھی جو کھنا نے ہر ماہ اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ راجا کے ساتھ دینے کی صورت میں اسے 20,000 روپے مہینہ ملنے والے تھے۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی، اور وہ اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے کھنا کی ہر بات ماننے کو تیار تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ اسی دن اسی لمحے سے راجا اور کھنا ایک ہو گئے۔ راجا نے اس کے لیے بہت کام کیا۔ اس نے سب سے پہلے شہر کے چھٹے ہوئے گنڈوں کو خرید کر ارد گرد جمع کر لیا۔ پھر ان کی مدد سے وہ انسانوں کا شکار کرنے لگا، لیکن اس نے اب تک اتنی احتیاط رکھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ مختلف مزاج اور کردار کے لوگوں کو گھیر گھار کر کھنا کی خدمت میں پیش کر دیتا، پھر اپنے کمرے میں واپس چلا جاتا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کھنا کس طرح ان لوگوں کے جذبات اور ان کی کیفیات کا جائزہ لیا کرتا ہے، کہ اس کا کام نہیں تھا۔ اس رات بھی کچھ لوگ کھنا کے عقوبت خانے میں پکڑ کر لائے گئے تھے۔ راجا اس مہم میں نہیں گیا تھا، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک کا نام عبدل اور دوسرے کا داور تھا، اور یہ دونوں اتنے جیالے تھے کہ کھنا انہیں جلد از جلد فارغ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں زیادہ دنوں تک قید میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور ان دونوں کو فارغ کرنے کے لیے کھنا نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑوانے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ یہ بات کھنا نے خود راجا کو بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دونوں چونکہ ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، اسی لیے شاید وہ ایک دوسرے سے جنگ پر آمادہ نہ ہو۔ کھنا نے اس کی ترکیب یہ سوچی تھی کہ دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں ایک ہال میں چھوڑ دے گا، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں زہر سے بجھی ہوئی تلواریں ہوں گی۔ اگر ان دونوں کے جسموں پر ذرا بھی خراش آ گئی تو ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ کھنا اپنے اس انوکھے خیال سے بہت خوش تھا۔ یہ اس کے لیے ایک انوکھا تجربہ ہوتا۔ راجا اس کی یہ تجویز سن کر سر ہلاتا رہا۔ اس نے کھنا کے ساتھ رہ کر اتنے تجربات کر لیے تھے کہ اس کی دلچسپی اب ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک شام راجا نے اس آدمی کو دیکھنے کا ارادہ کیا جس کا نام داور بتایا گیا تھا۔ راجا کو ابھی تک اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ویسے وہ جانتا تھا کہ اسے کس جگہ قید کر کے رکھا گیا ہے۔ اپنے کمرے میں رکھی ہوئی انگیٹھی پر اس نے چائے تیار کی۔ چائے پینے کے دوران اس نے لباس تبدیل کر لیا۔ یہ کمرہ کھنا نے اسے دیا تھا۔ اس کمرے میں آرائش اور ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد راجا نے چائے تیار کی اور پینے لگا۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ داور کے پاس اس وقت جائے جب سناٹا ہو، پہرا دینے والے تھک کر دیواروں کے سہارے آرام سے بیٹھ چکے ہوں۔ اسے داور سے کچھ پوچھنا بھی تھا، اور وہ ایسی باتیں تھیں جو وہ کھنا یا اس کے آدمیوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ چائے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور ہولے ہولے کش لیتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی سے باہر کوٹھی کا وسیع و عریض لان دکھائی دیتا تھا۔ اس لان میں سناٹا تھا، البتہ کھمبوں سے لگی ہوئی دودھیا بلبوں کی روشنیاں عجیب سا تاثر پیش کر رہی تھیں۔ پھر اس نے لان میں ایک آدمی کو حرکت کرتے دیکھا۔ راجا نے جلدی سے اپنی سگریٹ سلگائی۔ اسے اس آدمی کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ رات کے اس وقت لان کی طرف کسی کا آنا ایک نئی بات تھی۔ مالی بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے ہدایت تھی کہ وہ رات کے وقت اپنے کوارٹر سے باہر نہ نکلے۔ تو پھر یہ کون تھا؟ راجا نے اپنی نگاہیں احتیاط سے اس پر جما دی۔ وہ شخص بہت محتاط انداز میں لان کے عقبی حصے سے ہوتا ہوا کوٹھی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی تک واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس حصے میں تھا اس حصے میں درختوں کے سائے تھے۔ ان سایوں نے اسے ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ راجا نے سگریٹ فرش پر پھینک کر مسل دی اور اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ وہ کوئی بھی ہو، کھنا کے لیے مشکوک ہو سکتا تھا۔ اپنے آدمی اس طرح چوری چھپے حرکت نہیں کرتے، سامنے سے آتے ہیں۔ راجا نے پستول کی نال اوپر اٹھائی اور اسی وقت وہ آدمی اندھیروں کی سرحد عبور کر کے اجالے میں آ گیا۔ راجا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بابو تھا۔ بابو بھی کھنا کے خاص آدمیوں میں سے تھا۔ کھنا اسے کہیں سے اپنے ساتھ یہاں لایا تھا۔ اس کے بارے میں کھنا کا کہنا تھا کہ بابو ایک بے رحم قاتل تھا۔ وہ بہت
یہ تندخو اور سرکش انسان تھا، لیکن کھنہ نے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا اور اسے اپنے آدمیوں کا نگران مقرر کر دیا تھا۔ قیدیوں کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمے تھی۔ اس مکان میں اسے اپنی مرضی کے مطابق چلنے پھرنے کی آزادی حاصل تھی۔ اس کے یوں چوری چھپے رات کے وقت کسی طرف جانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ راجا نے پستول دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بابو اجنبی نہیں تھا جسے للکارے بغیر گولی مار دی جاتی۔ راجا نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے پہلے اس معاملے کو نمٹانا تھا، اس کے بعد داور سے ملنے جانا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ باہر آ کر وہ سامنے کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نے ایک عقبی راستہ استعمال کیا۔ یہ راستہ اسے لان کی دوسری طرف سے اس مقام تک پہنچا دیتا جہاں بابو دکھائی دیا تھا۔ وہ ایک طویل چکر کاٹ کر اس مقام تک پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ بابو اتنی دیر میں آگے بڑھ چکا ہوگا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک اسی جگہ کھڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ بابو اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ راجا دھیرے دھیرے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں گئے؟ کسی کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ نہیں تو میں تو بس یوں ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بات یہ کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کچھ دیر چہل قدمی کر لوں۔ لیکن تم کیسے دکھائی دے رہے ہو؟ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی بابو، اسی لیے میں نے سوچا میں یہاں کر کھڑا ہو جاؤں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض، تم واپس سے چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ بابو نے اچانک پستول سنبھال لیا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا خون نہیں کرنا چاہتا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ راجا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن اتنا تو بتا دو کہ یہ سب چکر کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، میں کسی کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ کچھ مجھے بھی تو پتا چلے، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو بابو یہاں سے نکال کر لے جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ بابو پستول ہاتھ میں ہونے کے باوجود بہت نروس دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری مرضی۔ بابو نے اسے واپس جانے کا ارادہ کرتے دیکھ کر اطمینان کی گہری سانس لی، اور اسی وقت راجا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بہت پھرتی اور سلیقے سے حملہ کیا تھا کہ اس کا ایک ہاتھ بابو کے پستول والے ہاتھ پر پڑا اور دوسرا ہاتھ پوری قوت سے بابو کے چہرے پہ جم گیا۔ پہلے جھٹکے میں اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گر گیا۔ چہرے پر لگنے والی چوٹ سے وہ ضرب کھا کر پیچھے گرا، اور اسی وقت راجا نے اس کے پیٹ میں عین درمیان میں ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ ایک ہلکی سی کربناک چیخ کے ساتھ بابو دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑے آگے کی طرف جھکا، اور راجا نے اس کا کالر پکڑ کر اٹھا لیا، اور یہیں پر راجا سے غلطی ہو گئی۔ بابو محض دکھاوے کے لیے اپنے پیٹ کو پکڑ کر دوہرا ہوا تھا۔ راجا کا ہاتھ جو ہی اس کے کالر پر آیا، اس نے پوری قوت کے ساتھ راجا کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں گھسا دی۔ یہ ایک ایسی ضرب تھی جس نے راجا کو بے حال کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت بابو نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر ماری۔ بابو بنیادی طور پر ایک پیشہ ور لڑاکا تھا، اور وہ اس سمے اپنی پوری مہارت سے کام لے رہا تھا۔ ٹھوکر لگتے راجا زمین پر گرا۔ اس کے گرتے بابو نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن راجا نے عین وقت پر اپنے دونوں گھٹنے موڑ لیے۔ بابو براہ راست اس کے گھٹنوں سے ٹکرایا اور تڑپ کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے سینے اور پیٹ پر بہت کاری ضرب لگی۔ راجا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس بار وہ پھرتی سے کھڑا ہوا اور بابو کو ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد بابو نے گردن ڈال دی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹ گئے تھے اور چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ راجا گہری سانس لے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسے بابو کو یہ حرکت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ راجا نے خود اس جگہ کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ارادہ کرتے وہ بے ہوش بابو کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا اور ککروندے کی باڑ کے عقب میں ڈال دیا۔ اس نے بابو کا پستول بھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اندھیرے میں چھپ کر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی بہت آہستہ آہستہ محتاط انداز میں چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ آنے والا بھی اندھیرے میں تھا، اس لیے راجا اسے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے کسی عورت کی آواز سنی۔ وہ ہلکی آواز میں بابو کو پکار رہی تھی۔ راجا نے ہونٹ سکیڑ لیے، پھر ہولے سے کھنکار دیا۔ اس نے تاثر دینے کی کوشش کی تھی جیسے بابو اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی کھنکار سن کر وہ عورت اندھیرے سے نکل کر بلب کی روشنی میں آ گئی۔ اس نے خود کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ بابو، کہاں ہو تم؟ راجا ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے اس عورت کو پہچان لیا تھا۔ وہ اچانک اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر عورت نے ہلکی سی چیخ ماری اور بدحواس ہو کر دوڑنے ہی والی تھی کہ راجا نے اسے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ اس کشمکش میں اس عورت کی چادر اس کے اوپر سے پھسلتی ہوئی نیچے جا گری۔ وہ مالتی تھی، چھوڑ دو مجھے، بھگوان کے لیے مجھے جانے دو۔ تمہارا عاشق بے ہوش پڑا ہے مالتی، وہ اس سمے تمہاری سہایتا کے لیے نہیں آئے گا۔ ایسا مت کہو، میں بابو کی سہایتا سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، میرا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے، جانے دو مجھے،
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. ہاتھ نیچے کرو. مجھے عورتوں کا نخرہ پسند نہیں اور نہ ہی مجھے یہ غداری پسند ہے. تمہارا باپو کھنہ کا ملازم ہے. اسے وفادار بن کے رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ تم جیسی ناری کے چکر میں آ گیا. میں اس کی کھال اتروا دوں گا. اسے میں نے مجبور کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے یہاں سے باہر نکال دے تو میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گی. وہ اس پر تیار ہو گیا تھا. دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں. کوئی کسی عورت کی مجبوری نہیں سمجھتا. ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. بابو بھی ایسا ہی ہے. تم بھی ایسے ہی ہو. تم بھی مجھے مجبور سمجھتے ہو. بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کرو. میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتی. میں تنگ آ چکی ہوں. پرکاش کے مردہ جسم پر خنجر چلاتے چلاتے میری روح تک گھائل ہو گئی ہے. میں کب تک اس پر انیائی کرتی رہوں گی؟ اتنا کہہ کر مالتی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا. تمہارا کیا وچار ہے کہ تم بابو کی سہایتا سے یہاں سے نکل جاتی؟ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ رات کے سمے سوائے میرے اور یہاں سے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ ہاں، بابو کو یہ بات معلوم تھی. وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا پہرے داروں کا مقابلہ کر کے یہاں سے نہیں نکل سکتا. اگر اسے تنہا جانا ہوتا تو پھر کوئی بات نہیں تھی. اسی لیے یہاں پر قید ایک اور آدمی کو رہا کروا کر اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا وہ. کیوں؟ وہ آدمی کیا کر لیتا؟ راجا نے چونک کر پوچھا. بابو نے بتایا تھا کہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے. بس ایک بار کوٹری سے باہر آ جائے تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اوہ، کون ہے وہ آدمی؟ نام کیا اس کا؟ داور. بابو نے اس کا یہی نام بتایا تھا. راجا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں. اس داور کا نام ایک بار پھر کسی اور حوالے سے اس کے سامنے آ گیا تھا. اب مجھے جانے دو. میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں. رحم کرو مجھ پر. مجھے جانے دو یہاں سے. نہیں، میں کھنہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. میری فطرت کچھ اور ہے. اور اب تم میرے ساتھ چلو. میں اس داور کو بھی دیکھ لیتا ہوں. نہیں نہیں، ایسا مت کرو. میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ. تمہارا تو باپ بھی جائے گا. اس نے مالتی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر جھٹکے دینا شروع کر دیے. مالتی نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے دبا لیا. اذیت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے زخمی نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ گھسٹنے لگی. راجا کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. وہ اس مکان کے ہر گوشے میں ہر وقت جا سکتا تھا. اس لیے راہداری میں کھڑے ہوئے مسلح محافظوں نے اسے دیکھ کر کوئی تعارض نہیں کیا، بلکہ وہ اسے دیکھ کر مؤدب ہو گئے. راجا مالتی کو لیے ہوئے ان کے درمیان سے گزرتا چلا گیا. مالتی اب ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے ہوئے کسی پالتو کتیا کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی. وہ دونوں داور کی کوٹری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. داور بستر پر اس طرح لیٹا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پہلوؤں کی طرف جھول رہے تھے. راجا اسے دیکھتے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا. اس نے اس سے پہلے داور کو نہیں دیکھا تھا، صرف اس کا نام سنا تھا. اور اب اس نے داور کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے پیروں کو جیسے فرش نے اپنی گرفت میں لے لیا. اس کی آنکھیں جلنے لگیں. وہ سکتے کے عالم میں داور کی طرف دیکھے جا رہا تھا. پھر اس نے جلدی سے مالتی کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچ لیا. میں اپنا ارادہ بدل دیا مالتی. میں تمہاری مدد کروں گا. اس نے سرگوشی کی. کیا؟ مالتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راجا کیا کہہ رہا ہے. ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اب میں تمہیں اس عذاب سے باہر نکال دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک دو کام اور بھی کر دیں. تم اطمینان رکھو، کھانا اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پر پر تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے؟ یہ مہربانی تمہاری اپنی ذات کے کارن نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے کارن ہے جس کا نام داور ہے. مجھے اس کا ایک قرض واپس کرنا ہے. اب آؤ میرے ساتھ.